ڈرامہ سیریل زندگی ایک پہیلی میں آج کے ایپیسوڈ میں کلثوم بہت رو رہی ہوتی ہے. کہتی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارا گزارا اب کیسے ہوگا. تمہارے ابو نے ہاسپٹل کا بل پے کرنے کے لیے ہماری گاڑی بیچ دی تھی اور سارے ہاسپٹل کے ڈیوز ادا کر دیے تھے, لیکن اب مجھے آگے کیسے گزارا ہوگا. تم دونوں کی شادیاں کیسے کروں گی, وہ گھر کا خرچہ کیسے چلاؤں گی. اور وہ بہت رو رہی ہوتی ہیں تو مہناز ان کو سمجھاتی ہے ماما آپ پریشان نہ ہو, اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ پریشانی دی ہے تو وہ خود ہی اس کا کوئی حل بھی نکالے گا. جس پہ مہناز اپنی ماما کو پھر سے کہتی ہے ماما میں آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں کہ آپ میرا فرنیچر بیچ دیں مجھے, کیونکہ اب اپنی ساس سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ مجھے بیاہ کے اپنے گھر لے کے جائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم سے ان کو کچھ نہیں مل سکتا اور وہ ایک لالچی عورت ہے, وہ مجھے کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے کے جائیں گی. جس پہ اس کی ماما کہتی ہیں کہ نہیں بیٹا, وہ فرنیچر تمہارے باپ نے بڑے پیار سے بنوایا تھا, تمہارے لیے ہی بنوایا تھا, ابھی تم صبر کرو, ابھی اس فرنیچر کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ تمہاری شادی وہیں پہ ہی ہوگی. مہناز کہتی ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے, وہ ان کا دل پتھر کا ہے اور پتھر کے دلوں سے کوئی امید نہیں رکھی جاتی, صرف اسے سر ہی پھوڑا جاتا ہے اور اپنے آپ کو لہو لہان ہی کیا جاتا ہے. جس پر وہ کہہ کے غصے سے یہاں چلی جاتی ہے تو اس کی ماما کہتی ہیں کہ اس کو کوئی سمجھاؤ, یہ کس طرح کی باتیں کرتی ہے, میں پہلے ہی اتنے دکھ میں ہوں, یہ مجھے اور دکھ دیتی ہے. ملیحہ اپنی ماما کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, ماما آپ پریشان نہ ہو, یہ جذباتی ہوئی ہے, انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کلثوم اپنے کمرے میں آگے بیٹھ جاتی ہے اور وہاں بیٹھ کے اپنے ہسبینڈ کی تصویر پکڑ کے بہت رو رہی ہوتی ہے. تو وہاں پہ قرض داروں کا فون آ رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے باپ نے ہم سے قرض لیا تھا, ہمیں وہ سارا قرض واپس کرو نہیں تو ہم آپ کو گھر سے باہر نکال دیں گے. جس پہ ملیحہ کہتی ہے کہ انکل ابھی ہمارے پاپا کی ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی تو ہم اس صدمے سے باہر ہی نہیں آئے اور آپ ہم سے قرض کا تقاضا کر رہے ہیں, آپ کو شرم نہیں آتی. یہ بات کر کے وہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے کہ اس کی ماما تصویر پکڑ کے بہت رو رہی ہوتی ہیں. وہ یعنی ماما کو بہت سمجھاتی ہے, کہتی ہے ماما آپ حوصلہ کریں, آپ ہی تو میرا حوصلہ ہے. اس کی ماما کہتی ہیں کہ تمہارے پاپا مجھے کہتے تھے کہ جب تک میں اپنے دل کی ہر بات تمہیں نہ بتا دوں مجھے سکون نہیں ملتا, تو انہوں نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی کہ انہوں نے اپنا گھر گروی رکھ دیا تھا. اب یہ گھر گروی رکھ دیا, میں 3 بچیوں کو لے کے کہاں جاؤں گی اور یہ قرض کیسے ادا کروں گی. ہمارے پاپا بے وفا نکلے ہیں, انہوں نے ساری زندگی ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا اور مجھے اب اس موڑ پہ اکیلا چھوڑ کے چلے گئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیسے زندگی گزاروں, میں تمہارے پاپا کو بے وفا کہوں گی, تمہارے پاپا بے وفا ہیں. جس پہ ملیحہ انہیں سمجھاتی ہے کہ ماما ان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ خوشیوں میں سانجھے دار بنایا تھا اور ہمیں غم کے تو قریب بھی نہیں آنے دیا تھا. اگر آپ روئیں گے تو آپ کے آنسو ان کو تکلیف دیں گے, اس لیے آپ نہ روئیں اور آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ ہر پریشانی کا حل ہوگا. آپ میری ہمت بنیں, آپ مجھے اس طرح کریں گے, آپ روئیں گی تو میری تو ہمت بھی ٹوٹ جائے گی. جس پہ وہ دونوں ایک دوسرے گلے لگ کے بہت روتی ہیں. پھر ملیحہ, مہناز اور فائزہ تینوں بیٹھی ہوتی ہیں تو ملیحہ کہتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں جاب کر لوں. جس پہ مہناز کہتی ہے کہ نہیں ہے, تمہیں پتہ ہے پاپا کو تمہارا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا, بلکہ کسی کا بھی جاب کرنا پسند نہیں ہے. ملیحہ کہتی ہے کہ پاپا کا انتقال ہو چکا ہے اور حالات بھی بدل چکے ہیں, پہلے وہ حالات نہیں تھے, اب حالات دوسرے ہیں, تو گھر کا خرچہ چلانے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی جاب ڈھونڈنی ہی پڑے گی.